السلام علیکم ڈیئر کامرس اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اکاؤنٹنگ تھاٹس IBM۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی آج کی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم اکاؤنٹنگ ٹرمینالوجیز اور ان سے متعلق اکاؤنٹنگ میں یوز ہونے والے جنرل رولز کو سمجھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے لیکچر کے مین کنٹینٹس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اکاؤنٹنگ اینڈ سسٹمز آف اکاؤنٹنگ، اور اس کے بعد بک کیپنگ اینڈ سسٹمز آف بک کیپنگ۔ اس کے بعد تھرڈ پہ ہے ایسٹس، ٹائپس آف ایسٹس اینڈ جنرل رولز۔ نمبر 4 پہ ہے کیپٹل، مین سورسز آف فنڈز، نوٹ اینڈ جنرل رول۔ لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے ڈرائنگز یا پرسنل وڈرالز بھی بولتے ہیں ان کو، اور ان سے متعلق نوٹ، جنرل رول اینڈ کنٹرا اکاؤنٹ۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے۔ دا آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ دا ریزلٹس آف بزنس ٹرانزیکشنز into the books of accounts is called accounting۔ اس کو ہم مزید سمپل وے میں سمجھ لیتے ہیں۔ کاروباری معاملات کو بکس آف اکاؤنٹس میں درج کرنے، ان کی درجہ بندی کرنے، ان کے ایفیکٹس کو اکٹھا کرنے اور تمام کاروباری لین دین کے نتائج کو جانچنے کے فن کو اکاؤنٹنگ کہتے ہیں۔ اب اکاؤنٹنگ میں جو آرٹ مینشن کیے گئے ہیں ڈیفینیشن میں، اس کے جو ورڈز ہیں اور ان کے جو میننگز ہیں اور ان کے ریپلیسمنٹ میں جو اکاؤنٹنگ میں ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ٹیبل میں دیکھیں، سب سے پہلے جنرل ورڈ ہے جو کہ ڈیفینیشن میں یوز کیے گئے ہیں، اس کے بعد ان کے میننگز کو دیکھتے ہیں، اور پھر اکاؤنٹنگ میں جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے ان کی جگہ پہ اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے جنرل ورڈ جو یوز ہوا ہے ریکارڈنگ کا، اس کا مطلب ہے درج کرنا، اور اکاؤنٹنگ میں اس کو بولتے ہیں جرنل۔ سیکنڈ پہ ہے کلاسیفائنگ، اس کا مطلب ہے درجہ بندی کرنا، اور اکاؤنٹنگ میں اس کو لیجر کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ پہ دیکھتے ہیں سمرائزنگ، اس کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، اور اکاؤنٹنگ میں اس کو ٹرائل بیلنس بولا جاتا ہے۔ اور اینڈ پہ ہے انٹرپریٹنگ، جانچ پڑتال کرنا، اور اکاؤنٹنگ میں اس کو فائنل اکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سسٹمز آف اکاؤنٹنگ۔ اکاؤنٹنگ کے 2 مین سسٹمز ہیں، جس میں سب سے پہلے کیش سسٹم آف اکاؤنٹنگ ہے، اور سیکنڈ پہ ہے اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ۔ ان کی ڈیٹیلز کو ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں بک کیپنگ کی طرف کہ بک کیپنگ کیا ہے۔ The art of recording business transactions into the books of accounts as per proper rules and regulations is called bookkeeping۔ اس کو سادہ الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں، سمپل وے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقاعدہ اصولوں کے مطابق کاروباری لین دین یا مالی معاملات کو بکس آف اکاؤنٹس میں اندراج کے فن کو بک کیپنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سسٹمز آف بک کیپنگ۔ بک کیپنگ کے 2 مین سسٹمز ہیں۔ نمبر 1 پہ سنگل انٹری سسٹم، اور نمبر 2 پہ ڈبل انٹری سسٹم۔ ان کی ڈیٹیلز کو بھی ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایسٹس کی طرف۔ ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ دا اکنامک ریسورسز and properties owned and possessed by the business and utilized in the business to generate revenues are called assets۔ اس کو سمپل وے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام معاشی وسائل اور اثاثہ جات جو کہ کاروبار کی ملکیت اور قبضے میں ہوتی ہیں، اور ان کو کاروبار میں آمدنی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسٹس کہلاتے ہیں۔ ٹائپس آف ایسٹس میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے فکسڈ ایسٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹینجیبل ایسٹس،
پھر انٹینجیبل ایسیٹس، کرنٹ ایسیٹس، فکٹیشیس یا نامینل ایسیٹس ہوتے ہیں، اور ویسٹنگ ایسیٹس. ان کی ڈیفینیشنز اور ڈیٹیلز کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے. تو اس سے متعلق جو ایسیٹس کا جنرل رول ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایسیٹس کی نیچر ڈیبٹ ہوتی ہے، اور ایسیٹس میں اضافہ نیچر کے مطابق ڈیبٹ کرتے ہیں، اور ایسیٹس میں کمی کریڈٹ کرتے ہیں جو کہ نیچر کے برعکس ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹل کیا ہے. اٹ از دی سورس آف فنڈس تھرو وچ اکنامک ریسورسز آر انویسٹڈ ان بزنس بائی دی اونر اور پارٹنرز از کالڈ کیپٹل. اس کو سمپل ورڈنگ میں سمجھتے ہیں. کاروبار کے مالک کی طرف سے سرمایہ کے وہ تمام ذرائع جن کے ذریعے کاروبار میں معاشی وسائل مہیا کیے جاتے ہیں کیپٹل کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مین سورسز آف فنڈس. دیر آر 2 مین سورسز آف فنڈس. نمبر 1 پہ انٹرنل سورسز. انڈر انٹرنل سورسز فنڈز آر پرووائڈیڈ بائی دی اونر اور پارٹنرز فرام پرسنل سورسز. اس کا مطلب ہے ذاتی وسائل سے پیسہ یا وسائل کاروبار میں انویسٹ کرنا. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے ایکسٹرنل سورسز. انڈر ایکسٹرنل سورسز فنڈز آر پرووائڈیڈ تھرو ایکسٹرنل بوروئنگس. اس کا مطلب ہے قرضے لے کر پیسہ یا وسائل کاروبار میں انویسٹ کرنا. اس کے بعد ہم کیپٹل سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا نوٹ دیکھتے ہیں. کیپٹل از دی انٹرنل لائبلٹی آف بزنس ٹوورڈز اٹس اونر اور پارٹنرز. کیپٹل جو ہے وہ بزنس کی انٹرنل لائبلٹی ہوتا ہے. اس سے متعلق جنرل رول دیکھ دیتے ہیں. کیپٹل کی نیچر کریڈٹ ہوتی ہے. کیپٹل میں اضافہ نیچر کے مطابق کریڈٹ کرتے ہیں، اور کیپٹل میں کمی ڈرائنگز اکاؤنٹ کی صورت میں ڈیبٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگز یا پرسنل وڈرالز کیا ہوتی ہیں. دا اکنامک ریسورسز اینڈ پراپرٹیز وچ آر withdrawn بائی دی اونر اور پارٹنرز فرام بزنس فار دیئر پرسنل یوز آر کالڈ ڈرائنگس. اس کو ہم سمپل ورڈنگ میں دیکھتے ہیں. وہ تمام معاشی وسائل یا اثاثہ جات جو کاروبار کا مالک یا حصہ دار کاروبار سے نکال کر اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے جائے ڈرائنگز اور پرسنل وڈرالز کہلاتا ہے. ڈرائنگ سے متعلق ایک بہت ہی اہم نوٹ ہے. ڈرائنگز اکاؤنٹ از اے کنٹرا کیپٹل اکاؤنٹ دیٹ برنگز ڈیکریز ان کیپٹل. ڈرائنگز اکاؤنٹ جو ہے وہ کیپٹل کا کنٹرا اکاؤنٹ ہے، اور اس کا جو فنکشن ہے یا جو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیپٹل میں ڈیکریز یعنی کمی لے کر آتا ہے. اس کا جنرل رول ہے ڈرائنگز اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیبٹ کرتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کنٹرا اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے. اکاؤنٹنگ میں چند مخصوص اکاؤنٹس میں کمی کو شو کرنے کے لیے ان کے کنٹرا اکاؤنٹس جنریٹ کیے جاتے ہیں جن کی نیچر اپنے متعلقہ اکاؤنٹ کی نیچر کے برعکس ہوتی ہے، اور ان کنٹرا اکاؤنٹس کی نیچر کی ایک ہی ڈائریکشن ہوتی ہے جو کہ اپنے متعلقہ اکاؤنٹ کے برعکس ہوتی ہے، جس کے اگینسٹ اس کو اوپن کیا جاتا ہے. اور کنٹرا اکاؤنٹ ہمیشہ اپنے متعلقہ اکاؤنٹ میں کمی کو شو کرتا ہے. اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم پراپر جرنل انٹریز کو ریکارڈ کرنا اور ڈیبٹ کریڈٹ کی پراپر ایپلیکیشن کو سمجھیں گے. انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اکاؤنٹنگ تھاٹس IBM.